آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ دریائے سوات ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پچھلے ہفتے شدید غصے میں آ گیا تھا اور اس نے بہت سے انسانوں کو اس غصے میں نگل لیا۔ اب وہاں دونوں طرف کناروں پہ صفائی کی مہم شروع ہو گئی ہے، یعنی جو تجاوزات ہیں وہ اب شاید حکومت کو نظر آنے لگی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی صفائی کر دیں گے۔ تو کیا یہ واقعی ایک حقیقی مہم ہے یا میڈیا کے کیمرے کے لیے ہے؟ اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ امریکہ اب سرتوڑ کوشش کر رہا ہے کہ کچھ اور عرب ممالک اسرائیل سے تعلقات نارملائز کریں اور جو معاہدہ ابراہیمی ہے جو 2020 میں چند ممالک کے درمیان ہوا تھا اس کا دائرہ وسیع کیا جائے۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے کچھ اپنے ملک کی بات۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بہت سال پہلے جو جنوبی اور شمالی وزیرستان ہیں ان میں آپریشن ضرب عضب اور راہ نجات شروع ہوا تھا، تو اس وقت یہ امید دلائی گئی تھی کہ دہشت گردی کی کم از کم ان علاقوں سے صفائی کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ جو قبائلی علاقے تھے، قبائلی ایجنسیاں جنہیں کہتے تھے انگریز دور کی، ان کو باقاعدہ ضلع کی شکل دی گئی اور انہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا باقاعدہ۔ اس وقت بھی یہ امید دلائی گئی کہ اب چونکہ بندوبست ریگولرائزڈ ہو گیا ہے، قبائلی علاقہ نہیں رہا، لہٰذا اب وہ والی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن پچھلے چند ہفتوں سے بہت ہی خراب قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ میں آپ کو اس کی جو شدت ہے اس سے پہلے ایک جو تازہ سروے رپورٹ آئی ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز، یہ اسلام آباد میں ادارہ ہے پکس کے نام سے، اس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ جو پچھلا جون گزرا ہے ابھی ایک دن پہلے، اس میں 78 دہشت گرد حملے ہوئے جن میں 100 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں اور ان میں 53 سیکیورٹی پرسنل شامل ہیں۔ اور اگر گزشتہ سال کے آخری 6 مہینے سے ہم موازنہ کریں اس سال کے 6 مہینے کا، تو اس رپورٹ کے مطابق ہلاکتوں میں 181% اور ہلاکتوں میں بلکہ دہشت گردی کی وارداتوں میں 176% اضافہ ہوا ہے ان 6 مہینوں میں 2025 کے آخری جو 6 مہینے 2024 کے ان کے مقابلے میں۔ 28 جون کو ایک اور خبر آئی کہ میر علی جو شمالی وزیرستان کا کیپٹل ہے، وہاں کے قریب سیکیورٹی قافلے سے ایک بارودی گاڑی ٹکرائی اور کوئی 13 اہلکار جاں بحق ہوئے، 24 زخمی ہوئے، زخمیوں میں سویلین بھی شامل ہیں۔ جوابی کارروائی میں 14 دہشت گرد بھی ہلاک کر دیے گئے۔ اس میں ظاہر ہے کہ کس نے ذمہ داری قبول کی، کس کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہم نے خراسان ڈائری تو آپ نے سنا ہوگا، اپ ڈیٹ کا ورژن ہے دہشت گردی کے اور امن و امان کے بارے میں ایکسکلوسیو خبریں آپ کو خراسان ڈائری سے ملتی ہیں۔ اس کے جو کرتا دھرتا ہیں احسان اللہ ٹیپو محسود، جو کہ ایک بہت ہی کونا مشق صحافی بھی ہیں، وہ اس وقت ہمارے مہمان ہیں۔ ٹیپو صاحب یہ بتائیے کہ حالات کتنے خراب ہیں؟ شمالی وزیرستان میں رات کا کرفیو ہے، دن میں دفعہ 144 ہے، حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان کا گھر جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے اس کے بارے میں بھی اطلاع ہے کہ حکومت نے منظوری دی ہے کہ وہاں FCC کی پلاٹون لگا دی جائے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ جی وسعت صاحب، جو جنوبی خیبر پختونخوا ہے جس میں تقریباً 7 اضلاع بنتے ہیں، تو وہاں پہ حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں، یعنی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں وہ جس طرح سے افیکٹ ہو رہا ہے۔ اور شمالی اور جنوبی وزیرستان، اب جنوبی وزیرستان کو بھی 2 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے، اپر وزیرستان جو محسود قبیلے کا علاقہ بن گیا اور لوور وزیرستان جو ہے مدعی وزیر کا۔ تو یہ تینوں جو اضلاع ہیں، شمالی وزیرستان، اپر وزیرستان اور لوور وزیرستان، تو آئے روز وہاں پہ کرفیو، یعنی آج بھی ابھی جو میں آ رہا تھا تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جو لوور وزیرستان ہے وہاں پہ کل ان کے کچھ علاقوں میں کرفیو رہے گی۔ اور آج ایک بڑا جرگہ بھی ہوا ہے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ وہاں، اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے شمالی وزیرستان میں امن و امان کے حوالے سے، تو ان کی جو اطلاعات آ رہی ہیں تو وہ بھی کچھ یعنی پازیٹیو نہیں ہے۔
طالبان کے حوالے سے اگر بات کر لیں کہ پاکستانی طالبان کے جو مختلف فیکشن ہیں جس میں ٹی ٹی پی سب سے بڑا فیکشن، پھر حافظ گل بہادر اور کچھ نئے گروہ بھی آ گئے ہیں، اتحاد المجاہدین پاکستان کے نام سے جس میں یعنی ایک اتحاد بن گیا ہے گل بہادر کے بیچ میں، لشکر اسلام جو منگل باغ کا گروپ تھا خیبر ٹرائبل ڈسٹرکٹ اس کی طرف سے، اور کچھ ہمیں یہ بھی یعنی انڈیکیشنز مل رہی ہیں کہ جو القاعدہ بر صغیر جو کافی عرصے سے ڈیفنکٹ تھا کہ وہ بھی دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے اور پاکستانی طالبان کی کسی نہ کسی طریقے سے وہ مدد کر رہے ہیں پروپیگنڈے کے لحاظ سے، اسٹریٹجی کے لحاظ سے، اور سیکیورٹی کی آلریڈی آپ نے بات کی کہ سیکیورٹی فورسز جو جس طریقے سے وہاں پہ سفر ہو رہے ہیں. میں اگر آپ کو ایک مثال دوں کہ پچھلے 8 دنوں میں تقریباً 32 کے قریب جو سیکیورٹی پرسنل ہے ان کی اموات ہوئی ہے مختلف دہشت گرد حملوں میں ساؤتھ کے پی میں، اور روزانہ تقریباً اس طرح کے حملے ہوتے ہیں. اور یہ وہ حملے ہیں جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑے بڑے طرز کے حملے ہیں، جو ٹارگیٹڈ اسیسینیشن ہے، کلنگز ہے کہ آپ نے ایف سی اہلکار کو مارا، وہ گھر آیا تھا چھٹی منانے کے لیے، آپ نے پولیس والے کو مارا، تو وہ تو تقریباً ڈیلی 2-3 اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور کانسنٹریشن جو ہے وہ ساؤتھ خیبر پختونخوا ہے جس میں یہ سب سے زیادہ یہ واقعات ہو رہے ہیں. اچھا ٹیپو، میں آپ سے 2 سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو کہ آپ کے ہی اپنی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم ایک بار پھر ضرب عزم اور راہ نجات کے زمانے میں داخل ہو گئے ہیں، جو سچویشن ان آپریشن سے پہلے کی تھی. تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس وقت ہم ریاست کی طرف سے کیا اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں، اگر ہم کوئی اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بظاہر ایک بار پھر معاملات بگڑ رہے نہیں ہیں، بگڑ گئے، چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں. جی بالکل، حالات جو ہیں وہ جس طریقے سے رائے نجات 2009 میں جو ساؤتھ وزیرستان میں ہوا تھا، اور پھر یعنی 2014 میں جو آپریشن ضرب عزم، جو ایگزیکٹلی وہی حالات بن رہے ہیں کہ وہاں پہ جو یعنی آپ عام قبائلی سے بات کر لیں تو وہاں پہ اب یہ سوچ پائی جا رہی ہے، بلکہ کچھ تو نکلنا آلریڈی شروع ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ پھر ملٹری کی جو موومنٹس ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور آج خاص کر جو شمالی وزیرستان میں جرگہ ہوا تھا تو اس لحاظ سے جو خبریں آ رہی ہیں تو وہ ایگزیکٹلی وہی اس طرح کی ہے کہ جس طرح وہ آپریشن ضرب عزم یا رائے نجات سے پہلے وہاں پہ جرگے ہوئے تھے. اور دوسرا یہ کہ جو یعنی جو ملیٹنٹ کی اسٹرینتھ ہے اس دفعہ جو بلڈ اپ وہاں پہ ہو رہا ہے، تو وہ ایگزیکٹلی یعنی ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ 2007 سے 2010 تک جو ان کا تھا بلڈ اپ وہ سب سے مضبوط تھا، سب سے زیادہ تھا. لیکن اس دفعہ مجھے پرسنلی کیونکہ میں کور کر رہا ہوں مجھے اس سے بھی زیادہ لگ رہا ہے. بہت بڑی تعداد میں تشکیلیں آ رہی ہیں اور آبویس وہ افغانستان سے ہی آ رہی ہیں اور ان کے پاس نیا اسلحہ آ گیا. اور جس طریقے سے وہ یعنی یہ ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، بڑے تواتر کے ساتھ کوڈ کاپٹرز کے ساتھ وہ ایکسپلوسیو باندھ کے سیکورٹی فورسز کے چیک پوسٹ پہ وہ گراتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کی معاملات ہیں، جو ایکسپینشن ہوئی ہے، جس طرح سے انگریس ہوا ہے، جو اسلحہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے اور جس طریقے سے ریگولر ان کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، تو یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بھی آپریشن کے علاوہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے. لیکن اس دفعہ جو آپریشن ہو اس کی بھی چیلنجز ہوں گے. مقامی آبادی اس دفعہ یعنی بالکل حکومت کے ساتھ نہیں ہے. آپ جس سے بھی بات کر لیں وہ یعنی جس طریقے سے وہ نکلے تھے آپریشن رائے نجات کے وقت اور ضرب عزم کے وقت کہ وہ والنٹیرلی وہ علاقے چھوڑ کے وہ نکل چکے تھے، لیکن اس دفعہ ریزسٹنس مل رہے ہیں ان کی طرف سے بھی. تو یہ جو ہے یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہوگا سیکورٹی فورسز کے لیے بھی اور جو باقی ادارے ہیں جو ٹیررزم کو دیکھ رہے ہیں. اچھا ٹیپو، اب اپنے مقامی آبادی کی میں یہی آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت کیا کچھ یوں ہے کہ وہ 2 قوتوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اکثر ہم ایک نیریٹو ہم سنتے ہیں کہ جی، اور یقیناً کچھ لوکل لوگ بھی مدد کرتے ہیں، لیکن کیا وہ اس وقت مجبور ہیں؟ کیونکہ جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ طالبان باقاعدہ پٹرولنگ کر رہے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، مجھے نہیں پتا شاید آپ ان ویڈیوز کی بہتر تصدیق کر سکیں. تو سچویشن تو ایسی ہے کہ ایک طرف آبادی ہے، دوسری طرف طالبان ہے. کیا وہ واقعی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ طالبان کے سامنے کھڑے ہو سکیں؟ نہیں، مقامی آبادی جو ہے تو وہ بالکل ریاست اور طالبان کے اسٹیٹ ایکٹرز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بیچ میں ایک سینڈوچ ٹائپ وہ بنے ہوئے ہیں. اور اکثر جو حکومتی اہلکار ہیں ان کو علاقے کی سمجھ ہے نہیں، تو وہ بھی ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ ان کی کوئی مدد کر رہے ہیں یا کوئی لاجسٹک وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے. مقامی لوگ جو ہیں ان میں آپ ایک غصہ بھی ہے، گلہ بھی ہے کہ یعنی آپ کے کہنے پہ ہم نے سب چیزیں چھوڑی تھی، گھر بار وغیرہ، اور ہم یعنی آپریشن ضرب عزم جس طرح ہم نے بات کی جو 2 بڑے آپریشن ہوئے تھے وزیرستان میں،
اور ابھی آپ نہیں کہا تھا کہ ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی, ہم آپ کے کہنے پہ واپس آ گئے, لیکن جب ہم واپس آئے تو ہمیں وہاں پہ طالبان کے جتھے دوبارہ سے دیکھیں یعنی وہ ملنا شروع ہو گئے, اور وہ آپ ہی لے کے آئے ہو, کیونکہ وہ جو پیس پروسیس تھا پورا جنرل فیس کے ٹائم پہ, تو وہ اسی کی یعنی اسی سے ان کی شروعات ہوئی تھی. اور ایک تو اس لیے, اور دوسرا یہ کہ جو مرجر کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ مرجر ہوگا تو مین سٹریمنگ ہوگی, ریہیبلیٹیشن ہوگی, ڈیولپمنٹ آئے گی, تو وہ بھی ایک پورا تماشا بن گیا ہے. یعنی مرجر کے والے صاحب جسے بھی بات کر لیں, تو آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات کر لیں, وہ خود بھی یہی رونا روتے ہیں کہ یہاں پہ جوڈیشری کی ایکسٹینشن تو یہ ہے, لیکن ابھی بھی لوکل ڈسپیوٹس جو ہیں ہم جرگے کے ذریعے اس کو ریزالو کرا رہے ہیں, اور جو ایلوکیشن ہونی تھی فنڈز کی تقریباً 110 ارب روپے پر ایئر, وہ ان کو نہیں مل رہے. تو میرے خیال میں کہ فاٹا جو ہے وہ گورننس کے حوالے سے بھی, سیکیورٹی کے حوالے سے بھی, اور جو سوشل ایک انریسٹ ہے وہاں پہ, تو ایک یعنی بہت بڑے اس کی طرف یعنی ایک خرابی کی طرف وہاں پہ معاملات جا رہے ہیں. اچھا ٹیپو, میں آپ سے ایک اور بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نئی لہر آئی ہے, یہ چائنا, پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بیجنگ میں ایک پپیاں چپیاں ہوئی تھیں اور یقین دلایا گیا تھا کہ بس اب بہترین ہو جائے گا, پھر ایمبیسڈر لیول پہ تعلقات میں اضافہ بھی ہو گیا, انہوں نے خبریں آئیں کہ اپنی طرف پکڑ دھکڑ بھی شروع کر دی طالبان انتظامیہ نے. تو اب جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, بلڈ اپ, بلڈ اپ جو ہے اس کے بعد سے اتنا کیسے بڑھ گیا؟ کیا یہ یہیں آلریڈی موجود تھے سلیپنگ سیل کی صورت میں, جو کہ اچانک سے ابھر کے دوبارہ آپ بقول آپ کے 3-4 تنظیموں کا اتحاد جو ہے وہ جاگ اٹھا, یا سرحد پار جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, یا کاؤنٹر افینسو اسٹریٹجی جو ہے وہ لیڈ بیک قسم کی ہے؟ یہ بلڈ اپ ہوا کیسے پچھلے 1-1.5-2 مہینوں میں؟ وسط صاحب, جو حملوں کی آپ نے بات کی کہ اس میں اتنی شدت کیوں, تو وہ ان کا ایک پیٹرن بھی ہے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں, کہ وہ یعنی مہینے میں ایک ہفتہ آپ یعنی ذہن میں رکھیں, اس میں وہ حملے کریں گے اور تواتر کے ساتھ کریں گے, اور اس میں بڑے طرز کے بھی حملے ہوں گے, پھر 1-2 ہفتے تک وہ بالکل لو پروفائل چلے جائیں گے. تو یہ ہم نیا پیٹرن دیکھ رہے ہیں جو ملیٹنٹ گروپس ہیں. جہاں تک بلڈ اپ کی بات ہے تو یہاں پہ بھی موجودگی تھی, جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے یا باقی جو فیکشنز ہیں, تو وہ بہت زیادہ انفلٹریٹ کر چکے تھے. اور ابھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ تشکیلیں ہوتی تھی افغانستان سے, ابھی تو یہ سچویشن بن گئی ہے کہ ساؤتھ کے بھی سے تشکیلیں ہو رہی ہیں, باقی جو صوبے کے جو باقی اضلاع ہیں, یا ایون جو پنجاب کے وہ ڈسٹرکٹ جو کے پی کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں, میاوالی وغیرہ, ڈیرہ غازی خان تک, تو ابھی یعنی یہ ہو گیا ہے کہ 2 قسم کی تشکیلیں آ رہی ہیں, ایک ڈائریکٹ افغانستان سے اور ایک جو ہے وہ ساؤتھ کے پی سے باقی ملک میں پھیل رہی ہیں. جہاں تک آپ نے وہ بات کی کہ ٹرائی لیٹرل حوالے سے ایفرٹس ہو رہی تھی چائنا, افغانستان اور پاکستان, تو وہ چیزیں تو ہم نے دیکھی, سی پے کی بھی بات ہوئی کہ اس کی ایکسٹینشن ہم کریں گے, لیکن گراؤنڈ پہ سچ مجھے نہیں لگ رہا کہ افغان طالبان کے یعنی اس حوالے سے کوئی ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کو یعنی کنٹین کر سکے, یا باقی ٹی ٹی پی کو بھی چھوڑیں, جو باقی کو فیکشن ہیں کچھ بہت چھوٹے طرز کے بھی ہیں اس پہ بھی یعنی وہ ان کو بھی نہیں روک پا رہے ہیں. تو اور ان سے جب آپ بات کر لیں افغان طالبان کے لوگوں سے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا ڈر ہے کہ یہ نہ کہ اگر ہم نے زیادہ فورس کیا یہ لوگ داعش خراسان کی طرف نہ چلے جائیں. تو یہ عجیب سی ایک کمپلیکیشنز بنی ہوئی ہے, لیکن فی الحال جو سیکیورٹی کا ایشو ہے اس پہ مجھے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کوئی پروگریس نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اوکے سوال. نہیں, شکریہ ٹیپو. پتہ نہیں, مجھے اکثر لگتا ہے وہ سچ, شاید آپ اگری کریں, کہ یار ایک لوپ چل رہا ہوتا ہے, پھر خرچہ ہوگا, پھر لوگ اپروٹ ہوں گے. ہر کئی سال ہم گھوم پھر کر وہاں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے ہم نے. اچھا ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جیسے آپریشن ضرب اسب اور راہ نجات کی انہوں نے احسان اللہ نے مثالیں دی, آپریشن ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپریشن ہو گیا مریض کا, اب اس کے بعد اس کی مرہم پٹی ہونی ہے, اس کی دوائیں ہونی ہیں, پوسٹ آپریٹو کیئر. پوسٹ آپریٹو کیئر, اگر پوسٹ آپریٹو کیئر نہ ہو اور اسی طرح ہو جیسے ہوئی ہے, تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ مرض دوبارہ سر اٹھا لیتا ہے. میرا خیال ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے, اور پھر جو مزید انفیکشنز آتی ہیں وہ بھی کوئی روکنے کی کوشش نہیں کر رہا. ہاں بالکل ہے, ساری کی ساری توجہ کسی اور طرف ہے. ایسا ہی ہے. نہیں بھائی, چیلنجز بھی تو بہت ہیں, لیکن یہ ایک چیلنج ہے جس کے بارے میں, لیکن ہم ماسٹر ہیں چیلنجز کو پن پانے میں اور انہیں پال لیں گے. یہ ہے. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. کئی سالوں سے, بالخصوص 2010 کے بعد سے, جب بھی پاکستان میں سیلاب عظیم آتا ہے تو اس کی شروعات عام طور پہ
دریائے کابل اور دریائے سوات کے چڑھنے سے ہوتی ہیں اور اس کے بعد باقی دریا جو ہیں وہ بھی مچل جاتے ہیں۔ اس دفعہ بھی یہ ہوا ہے کہ ابتدا دریائے سوات سے ہوئی اور پچھلے ہفتے آپ نے سن لیا کہ دریا کے بفرنے کے نتیجے میں کئی انسانی جانیں چلی گئیں۔ جب وہ چلی گئیں تو اس کے بعد ظاہر ہے سیاسی کڑی میں ابھال آیا اور صوبائی حکومت نے تنقید کا رخ موڑنے کے لیے دریا کے کنارے اور دریا کے اندر گھسے ہوئے ہوٹلوں کو گرانے کا اعلان کر دیا۔ مگر کیا یہ کام عام شہریوں کے تحفظ کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے یا پھر پنجابی کی ایک مثال ہے کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑی جا رہی ہے اور جیسے ہی میڈیا کا فوکس کسی اور طرف ہوگا جو دیواریں گرائی جا رہی ہیں وہ دوبارہ کھڑی ہو جائیں گی، حتیٰ کہ دریا پھر غصے میں آ کے اگلی واردات کر دے۔ ہمارے نامہ نگار مراد علی مینگورہ میں موجود ہیں۔ مراد، میں آپ سے ایک بیسک سوال کروں گا جتنی انفارمیشن دے سکیں۔ پہلا سوال وہ یہ ہے کہ جو سیاحتی مقام ہیں کالام، بحرین، مدین اور مینگورہ تک کی یہ جو پٹی ہے دریائے سوات کے کنارے، اس میں تجاوزات کا حال کیا ہے؟ اس حادثے سے پہلے کیا ہے؟ جی، جس طرح آپ نے ذکر کیا، سوات ایک سیاحتی مقام ہے اور اس وقت کالام، ملم جبہ، ساتھ میں جو مدین بحرین ہے، تو یہاں پر ہمیشہ 2010 سے لے کر 2022 میں ہم نے دیکھا کہ سیلاب نے تباہی مچائی تھی اور جتنے بھی دریا کنارے آباد دریا جو تجاوزات تھے، لوگوں نے ہوٹل جو ہے بالکل بیچو بیچ دریا میں بنائے اور جو سڑک کے کنارے پہ بنائے تھے، تمام سیلابی ریلے کے نظر ہوئے تھے۔ اس وقت آپ دیکھیں یہ جو ریلا آیا تھا یہ مینگورہ بائی پاس تھا، تو مینگورہ بائی پاس جو تھا یہ سڑک کے اس سائڈ بالکل آباد ہی نہیں تھا، تو تجاوزات اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ یہ دریا میں بالکل بنے ہوئے تھے اور یہ جو ہوٹل۔ اچھا نہیں، میں آپ سے دوبارہ ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، صرف اس پہ پلیز توجہ دیں تو بہت عنایت ہوگی۔ آپ نے مینگورہ کی تجاوزات کا ذکر کیا۔ مینگورہ شہر بچانے کے نام پہ ہماری جو اطلاعات ہیں، دریا پہ ایک کچا بند جو ہے وہ باندھ کے دریا کا رخ بدلا گیا اور پھر ظاہر ہے کہ جو زمینیں فارغ ہوئیں دریا کے نیچرل بہاؤ سے ان پہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل جی، یہ کچا بند جو تھا یہ کس نے باندھا تھا؟ یہ کیوں باندھا تھا؟ یہ یہاں پر ایک مقامی ٹھیکیدار ہے جو جس کے ساتھ جو واٹر سپلائی اسکیم ہے اس کا ٹھیکہ ہے، تو انہوں نے اپنے آسانی کے لیے دریا سے باجری نکال رہا تھا اور انہوں نے یہاں پہ باندھ بندھا ہوا تھا اور مقامی لوگوں کے مطابق وہ یہ ناقص میٹیریل جو ہے اس تعمیراتی کام میں بھی استعمال کر رہے تھے اور یہ باندھ بنا ہوا تھا اور سیاح اندر دریا میں گئے اور جب بھی یہ بند جو ہے یہ ٹوٹ گیا اور دریا کا پانی سپیڈ میں آیا تو سیاح اندر پھنس گئے۔ اس وجہ سے یہ واقعہ آیا تھا اور بند جو ہے اس کے ساتھ پھر ضلعی انتظامیہ کی ماں پر انہوں نے اجازت دی تھی کہ یہاں پہ واکنگ ٹریک بنائے، تو انہوں نے واکنگ ٹریک بھی بنایا ہے۔ مجھے یہ بتائیے مراد کہ یہ جو اجازت کون دیتا ہے؟ یہ پشاور میں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس اجازت دیتے ہیں یا ڈپٹی کمشنر کی سطح پہ اجازت ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنا ہوٹل بنا لیں، آپ اپنی حویلی دریا کے کنارے بنا لیں یا میدان بنا لیں، جو بھی بنا لیں، اجازت دیتا کون ہے؟ سب اللہ صاحب، جس طرح ہم نے دیکھا پرسوں چیف سیکرٹری صاحب آیا تھا اور انہوں نے اقدامات جاری کیے، انہوں نے ہدایت دی کہ یہاں پر دریا کے کنارے آباد جتنے بھی تجاوزات ہیں یا آبادیاں ہیں تو اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے، تو انہوں نے ہدایت دی۔ یہاں پہ ڈپٹی کمشنر جو ہوتے ہیں تو جو ضلعی انتظامیہ ہوتے ہیں انہوں نے پھر کارروائی کی۔ نہیں، میں دیکھیں مراد، میں اگر ایک ہوٹل بنانا چاہتا ہوں دریائے سوات کے کنارے، میں درخواست لے کے کس پہ کے پاس جاؤں؟ کون سائن کرے گا کہ اپرووڈ اب تم ہوٹل بنا سکتے ہو؟ میں وہ پوچھ رہا ہوں۔ یہ مقامی جو انتظامیہ ہے اور ساتھ میں جو میونسپل کمیٹی ہے ٹی ایم اے وہ اجازت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مراد صاحب، اب میں ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت خبریں گردش کر رہی ہیں کہ زیادہ تر یہ جو منظوریاں دی جاتی ہیں یہ کسی نہ کسی کے دباؤ پر بھی دی جاتی ہیں یا پیسے سے دی جاتی ہیں۔ یہ کتنی بار ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے، اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ مقامی انتظامیہ نے کہا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر اوپر سے دباؤ آتا ہے کہ سر یہ ہمارا خاص بندہ ہے، آپ اس کو اجازت دے دیں، کیا ایسی ہوتا ہے؟
اس طرح ہوا بھی ہے اور لوگ اب انکشاف بھی کر رہے ہیں. پرسوں ہم نے دیکھا جب یہاں آپریشن جاری تھی تو لوگ بار بار آ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ عدالتی دستاویزات ہے. ہم نے پھر انہوں نے تیش میں آ کے انہوں نے کل کے انکشاف کیا کہ ہم نے ٹی ایم اے کو اتنے پیسے دیے. ایک بندے نے میرے سامنے انکشاف کیا ادھر انتظامیہ کے اہلکار کو کہ جو ابھی ایوب برج کے ساتھ جو نیا پارک بنا ہوا ہے پرائیویٹ، تقریباً 1 مہینے پہلے اس پارک کا افتتاح ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ 15 لاکھ روپے میں نے دیا ہے اور اس کی منظوری دی ہے. تو اب اس تجاویزات میں یہاں سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پارک کو مکمل طور پر مسمار نہیں کیا گیا ہے، صرف ایک دیوار گرایا گیا ہے. تو یہاں پر لوگ اب جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں کہ ہم نے پیسے دے کر اور اس چیز کو منظور بھی کیا تھا اور اب یہ آ گئے ہیں اور کارروائی بھی کر رہے ہیں، گرا بھی رہے. اچھا ظاہر ہے جس نے پیسے دیے ہیں وہ تو چیخے گا کہ یار آپ نے اپروول بھی دی، پیسے بھی لیے. ڈی سی صاحب وسعت اللہ خان کو پیسے دیے تو میں ڈی سی صاحب کو کہوں گا نا یار کہ پھر ہاں کہ اگر غیر قانونی ہے تو پھر اپروو کیوں کیا تھا. اچھا مراد، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ خبر یہ بھی آئی تھی کہ امیر مقام صاحب ظاہر ہے ایک معزز ہستی ہیں، ان کا بھی کوئی ہوٹل تھا، وہ بھی شاید زد میں آ رہا ہے. اور کیسے اتنے طاقتور مالکان ہیں جو کالام سے لے کے منگورا تک ہوٹلنگ بزنس میں ہیں دریا کے کنارے؟ اس طرح بہت سارے ہیں. تقریباً زیادہ تر جتنے بھی بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں اس کے کالام سے لے کر منگورا تک، جو اب بھی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہے اس کے بھی ہے اور جو دیگر سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے ان لوگوں کا بھی ہے. لیکن اب جو کہ کل ایوب برج سے جو آپریشن شروع ہوا تھا اور فضاکٹ پہ یہ تقریباً 49 مقامات تھے، اس پر ضلعی انتظامیہ نے ہدایت جاری کر دی تھی کہ 3 دن میں اس کو مکمل کر لیا جائے گا. لیکن جب جیسے ہی پہلے دم ہم نے دیکھا کہ مکمل بہت تیزی سے آپریشن جاری تھا، لیکن جب شروعات ہوئی تو پورے دن میں ایک پارک کو، ایک نجی پارک تھا، اس کے ایک دیوار گرایا گیا ہے اور پھر بعد میں جو ہے تقریباً 3 گھنٹے جو ہے آپریشن کو روکا گیا. تو پھر مقامی لوگوں نے احتجاج کیا کہ کیوں اس طرح ہو رہے ہیں. یہاں پر ان لوگوں کا یہ شکوہ تھا اور انہوں نے احتجاج بھی کیا کہ یہاں پر جو وفاقی وزیر ہے امیر مقام اور ساتھ میں جو سابق گورنر ہے غلام علی، تو ان کے بھی یہاں پہ جائیدادیں ہیں، ہوٹل ہے. تو اگر آپریشن ہو رہا ہے تو سب کے لیے ایک ہونے چاہیے. اس میں اس طرح نہیں کہ ایک غریبوں کے لیے الگ انصاف اور امیروں کے لیے الگ انصاف. تو مراد علی، آپ تو مطلب کہ آپ کا کہنا ہے کہ جو، کیونکہ اگین میں سوشل میڈیا اور مختلف لوگوں سے بات کر کے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی امیر مقام صاحب کے ہوٹل کی بھی باؤنڈری وال شاید گرائی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا. کیا ایسا صحیح، یہ درست ہے؟ میں خود جب دیوار گرا رہا تھا، جو باؤنڈری وال تھا، یہ اب نہیں گرایا گیا ہے. اس سے پہلے جو سابق وزیر اعلیٰ تھا محمود خان، اس نے جو آپریشن شروع کیا تھا تو یہ آپریشن بھی اس دیوار پہ ختم ہوا تھا. تب بھی اس دیوار پہ ختم ہوا ہے اور کل بھی اس دیوار کو گرایا اور پھر آپریشن کا ٹائم جو تھا وہ پورا ہو چکا تھا اور آپریشن ختم ہوا. اور آج جو انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ یہ آپریشن بغیر کسی وقفے 3 دن جاری رہے گا، تو آج آپریشن شروع نہ ہو سکا. پھر اس حوالے سے جب ہماری بات انتظامیہ سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو افسران ہیں تو وہ پشاور میں میٹنگز میں یا دیگر مصروفیات ہیں تو اس وجہ سے آج شروع نہ ہو سکا، لیکن شروع ہو جائے گا. اور جہاں تک امیر مقام کی ہوٹل کی بات ہے تو امیر مقام کے جو ہوٹل کے ایک دیوار ہے اس کو گرایا گیا ہے اور پھر جو ہوٹل کے ملازمین تھے انہوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے اپنے دستاویزات دکھائے انتظامیہ کو کہ ہمارے ساتھ یہ دستاویزات ہیں. اور صبح امیر مقام صاحب نے خود بھی ایک بیان جاری کیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ قانون کے مطابق ہے اور یہ میں نے اب نہیں 2005 میں جو ہے ایک اور شخص سے یہ ہوٹل لیا ہے اور یہ بنا ہوا ہوٹل تھا اور اس کا انتقال بھی ہے اور یہ غیر قانونی نہیں ہے. اچھا مراد علی، آپ کی اپنی پرسنل سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی اپنی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 25 سے 30. اچھا، آپ یہ بتائیے 10 سال کی عمر سے اب تک پچھلے 15 سال میں آپ نے ایسی کتنی مہمات دیکھی ہیں سیلاب کے دنوں میں یا ویسے بھی کہ جی تجاوزات کے خلاف آتے ہیں، بلڈوزر چلتے ہیں یا تصویریں کھنچتی ہیں اور اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے، پھر اس سے زیادہ دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں؟ آپ کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس کیا ہے؟ وسط اللہ صاحب، 2010 میں ایک اور نجی ادارے کے ساتھ تب میں کیمرہ مین تھا اور جب سیلاب نے ایوب برج کو بہا کے لے جا رہا تھا تب میں نے وہ خود ریکارڈنگ اور تمام کوریج میں نے خود کی تھی. پھر اس کے بعد اب جب سیلاب آیا
2022 اور سے پہلے بھی جو بھی سیلاب آئے تھے، تو 2022 سیلاب بھی سب سے پہلے جو ہے ہیلی کاپٹر کالام جا رہا تھا، تو اسی ہیلی کاپٹر میں خود گیا تھا، اور پھر واپسی پہ ایک دن کا سفر کر کے پیدل کالام سے بحرین تک میں نے پیدل سفر کیا، اور ڈان نیوز پہ ہم نے مکمل کوریج دکھائی جتنی بھی تباہی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب بھی مختلف جگہوں پہ جہاں پہ ہوٹل جو مشہور ہوٹل تھے کالام میں، وہ دریا نے بہا کے لے گئے، تو اب دوبارہ بن گئے ہیں، وہاں پہ دوبارہ تعمیر ہو چکے ہیں۔ اس طرح کالام سے رہ کر خصوصاً بحرین تک جتنی بھی آبادی ہے وہ نہ صرف دریا کے کنارے بلکہ دریا کے درمیان موجود ہے۔ چھوٹا سا حصہ ہے، منگورا شہر میں تو بہت بڑا حصہ ہے دریا کا، اور بحرین سے لے کر کالام تک بہت چھوٹا حصہ ہے۔ تو سب لوگوں نے وہاں پر جو ہے قبضے کیے ہیں اور وہاں پر تعمیرات کیے ہیں۔ پھر ابھی اگر ہم لاسٹ ٹائم دیکھیں، آپ نے خود بھی دیکھا تھا کہ جو چھوٹا سا سیلاب آیا تھا اور انہوں نے بحرین بازار کو کافی نقصان پہنچایا تھا، اور بحرین بازار جو تھا وہ سیلابی پانی سے بھر گیا تھا اور مکمل بازار تباہ ہو چکا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب انتظامیہ نے اس بازار کے ساتھ کیا کیا ہے؟ انتظامیہ نے ملبہ اور جو بجری اور ریت تھی وہ دریا سے نکال کر اسی بازار میں ڈالا ہے، اور جو نیچے آبادی تھی، مطلب نیچے جو دکانات تھے یا نیچے ہوٹل ریسٹورنٹ تھے، اس کے اوپر ریت باجری ڈالی، اور اس کے جو اوپر بلڈنگ ہے اس پہ اب وہ لوگ روزگار کر رہے تھے۔ وہ بھی بحرین بازار جو ہے وہ بھی کافی خطرناک ہے، وہ بھی کسی بھی وقت جو ہے اگر دریا میں بہہ نہیں سکتے تو وہ دریا میں گر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کچے آبادی ہے۔ اور انتظامیہ نے خود دیکھا، اور جو نیچے کا سڑک بن گیا ہے تو انہوں نے بھی یہاں پہ مالبے ڈالے ہیں نیچے، اور یہاں پر یہ بجری ڈالے ہے، اور اوپر جو ہے ویسے سڑک بنایا ہے۔ تو ناقص کارکردگی ہے بحرین بازار میں۔ ہاں بس صحیح ہے۔ بہت شکریہ مراد صاحب۔ اور خبر جس میں ہم ایک بار پھر ایک لوپ میں پھنسے ہوئے ہیں، سیلاب آئے گا، شور مچے گا، وزیر اعظم صاحب آئیں گے، چیف سیکرٹری صاحب آئیں گے، 2-3 دیواریں گریں گی، اس کے بعد پھر سیلاب 10-20 اور دیواریں کھڑی ہو جائیں گی، پھر ایک بار پھر سیلاب آئے گا۔ اسے کہتے ہیں سسٹم کتنا سٹیبل ہے، دیکھ لو، ہے نا؟ دیکھ لو۔ وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک۔ اچھا، ویسے تو ہر ماہ یا ہر دوسرے ماہ یہ خبر گردش کرنے لگ جاتی ہے کہ بس جی اب ان قریب غزہ میں جنگ بندی کا اعلان ہونے والا ہے، اور اس پر کافی کام بھی ہو گیا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اگر جنگ بندی ہوتی بھی ہے تو وہ عارضی ہوتی ہے، اور پھر ایک بار پھر نسل کشی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم ان خبروں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، ان پر زیادہ ہم بات بھی نہیں کرتے۔ لیکن اب پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ کچھ نئی ایک کھچڑی پکائی جا رہی ہے مشرق وسطیٰ میں، اور وہ اس لیے کہ ابھی امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی میں نیتن یاہو، اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو، وار کرمنل کے ساتھ ملاقات کروں گا اگلے ہفتے وائٹ ہاؤس میں، اور میں انہیں بڑی سختی سے اصرار کروں گا، انہیں کہوں گا کہ اب غزہ میں جنگ بندی کا وقت آ گیا ہے، اور نیتن یاہو بھی چاہتے ہیں بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بند ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس پر بات ہی ہم کیوں کر رہے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی میڈیا میں کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اسرائیل ہایوم میں یہ خبر چھپی ہے کہ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیچ میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے ایک فریم ورک کے اوپر، کہ اگر جنگ بندی ہوگی تو آپ کو اس کا کیا ملے گا۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر جنگ بندی کا اعلان کر دیں اور جنگ بند کر دیں۔ دوسرا کہ اس کے بدلے میں ہم یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو ابراہم اکارڈز تھے، معاہدہ ابراہیمی، یہی تھا نا، ان کو ہم نہ صرف ایک بار پھر ریوائیو کریں گے کیونکہ کچھ حد تک وہ ڈولمنٹ ہو گیا تھا، لیکن اس کے دائرے کو بھی ہم وسیع کریں گے۔ فی الحال اس میں بحرین، متحدہ امارات، مراکش اور سوڈان، جی میں اس میں ابھی آنے والا تھا، اور نہ صرف اس میں سعودی عرب بلکہ اس میں شام کو بھی شامل کیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایک نامی گرامی قسم کی فلسطینی ریاست کا بھی اعلان کیا جائے گا، بے شک اس پہ کام ہو یا نہ ہو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر اور بھی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اچھا، جہاں تک سعودی عرب کی بات ہے تو اس وقت اگین اسرائیلی چینل i24 کے مطابق سعودی عرب کا کہنا ہے کہ جی ہم اس پر بات نہیں کر سکتے جب تک یہ جنگ ختم نہ ہو۔ تو اب یہ دونوں چیزیں یہاں پر آ کے جڑ جاتی ہیں، اور ان کی
اکارڈنگ ٹو اسرائیلی میڈیا سعودی عرب کی شک یہ ہے کہ ایک تو حماس کو وہاں سے نکلنا ہوگا اور فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ وہاں کا کنٹرول لے لے. مطلب کہ اگر کوئی تھوڑی سی فیس سیونگ قسم کی اس طرح کی چیز آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب بھی اس میں شامل ہو جائے. اب جیسے آپ یاد دلا رہے تھے کہ ایبراہم اکارڈز ہیں کیا, تو سپٹمبر 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پچھلی ایڈمنسٹریشن ہے اس میں بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ ود مچ فین فیئر کچھ معاہدے ہوئے اسرائیل اور کچھ عرب ممالک کے بیچ, جس میں بحرین اور متحدہ عرب امارات شامل تھے. موروکو نے بھی نارملائز کر لیا, موروکو کی جو حکومت ہے وہ کافی قریبی اتحادی ہے اسرائیل کی, اور سوڈان نے بھی کرنا تھا لیکن سوڈان کی وہ اگریمنٹ کو اس وقت تک ریٹیفائی نہیں کیا. اچھا, ٹرمپ نے اس کو ایک بہت بڑی جیت کی طرح پیش کیا گیا اور ایسے لگ رہا تھا اس وقت کہ اٹ از اے میٹر آف ٹائم کہ باقی جو عرب ریاستیں ہیں اور مسلم ریاستیں ہیں مشرق وسطیٰ میں مائنس ایران ظاہر ہے وہ اس پر سائن کر دیں گی. اچھا, اب گلف سٹیٹس اور جو مختلف عرب ممالک ہیں ان کی اسرائیل کے ساتھ نارملائز کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ وہ ایران سے خوفزدہ تھے, تو وہ چاہ رہے تھے کہ یار ہمارے پاس کوئی پکی سیکیورٹی گارنٹی ہو. لیکن پھر 7 اکتوبر کو حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں نے ایک حملہ کیا اسرائیل کے اوپر, اور اس وقت لگ رہا تھا کہ حملہ نہ صرف اسرائیل پر ہے بلکہ ایبراہم اکارڈز جس میز پر ہو رہے تھے اس میز پر بھی ایک دستی بم پھینک دیا ایک لحاظ سے. لیکن اب 2-3 انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں. ٹیل اویو, اسرائیلی شہر ٹیل اویو میں یہ جو پوسٹر ہے, یہ جو بینر ہے, بینر فلیکس ہے, جو بھی ہے, یہ اب ہر جگہ لگ رہا ہے کہ اب ہم ایبراہم اکارڈ سے آگے نکل کے ایبراہم الائنس کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اردن کے بادشاہ بھی ہیں, لیکن اگر آپ لیفٹ پر دیکھیں تو شام کے جو ڈی فیکٹو رولر ہیں احمد الشرا, ان کی بھی تصویر ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی میڈیا میں ایک اور خبر آتی ہے کہ اصل میں 13 اپریل کو ابو دھابی میں صدر الشرا اور سینئر اسرائیلی آفیشلز کی ایک میٹنگ ہوتی ہے. اگین یہ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹنگ ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے. اور وہاں پر اور اس میں ثالثی کا کردار ادا کیا تھا, ثالث کا کردار ادا امارات نے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی کوارڈینیشن ہمارے بیچ میں ہونی چاہیے, یہ جو سچویشن یہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہے. اچھا, ایک اور رپورٹ کے مطابق احمد الشرا کو کیا چاہیے. احمد الشرا کے 3 یا 4 مطالبات ہیں. وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ ہماری حکومت کو تسلیم کریں اور آپ مجھے تسلیم کریں ایز دا ڈی فیکٹو رولر آف سیریا. دوسرا کہ جس شام کی جس زمین پر اسرائیل اس وقت قابض ہے, پچھلی دسمبر سے لے کے اب تک, مطلب کہ ماؤنٹ ہرنون, کئی جو بارڈر کے قریب جو علاقے ہیں جہاں پر اسرائیل باقاعدہ اپنی بیسز بھی بنا رہا ہے, وہ شام کو واپس ملے, اسرائیل اپنے حملے بند کرے شام پر, اور ان ساری چیزوں کی گارنٹی دے امریکہ اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. اب ہم ڈسمس کر سکتے ہیں کہ یار یہ رپورٹس ہیں, اس کی ان میں کوئی صداقت نہیں ہے, لیکن پھر ایک اور چیز ہوتی ہے ساتھ ساتھ, اور وہ یہ ہے کہ آج ہی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا ہے جس میں بیشتر جو سینکشنز لگی ہوئی تھی شام پر وہ ہٹا دی گئی ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ پک رہا ہے, اور شاید یہ ایک ڈاؤن پیمنٹ ہے, کیا کہتے ہیں نا, CBM, کانفیڈنس بلڈنگ میجر, کہ یار بیانہ دیا گیا ہے. اب تو آج میری بات ہوئی اسامہ بن جاوید سے, جو ایک لیڈنگ مڈل ایسٹ اینالسٹ ہیں, اور جو اینالسٹ ہوتے ہیں وہ مطلب آپ کو پتہ ہے اپنے کمروں میں بیٹھ کے اینالائز کر رہے ہوتے ہیں. اسامہ جو ہیں وہ باقاعدہ ان سارے ممالک میں گئے ہیں, اور ابھی حال میں ہی گئے ہیں. تو پہلا میں نے ان سے سوال یہی پوچھا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بعد یہ جو ابھی ایبراہم اکارڈز کو ریوائیو اور ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ کتنی ممکن ہے, کتنا ممکن ہے اور کتنا ممکن نہیں ہے. ایک مقولہ مشہور ہے کہ جب تک شام آپ کے ساتھ شامل نہ ہو اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا. تو یقیناً شام کی بدلتی ہوئی صورتحال اور اس کے بعد ایران اور اسرائیل کی حالیہ جنگ کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو پچھلے ٹرم میں خاصی محنت کر چکے ہیں ایبراہم اکارڈز پہ, اور سعودی عرب سمیت کئی ممالک نے ہری جھنڈی تو کرا دی ہے, لیکن ایکسیپٹنس کے لیے چند ہی ملک تیار ہوئے ہیں.
تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی دوبارہ یہی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے ابراہیم اکارڈز کو دوبارہ زندہ کیا جائے. اور اس وقت نیتن یاہو کو اگر مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو ریکگنائز کرانے میں کوئی مدد مل سکتی ہے تو یقیناً صدر ٹرمپ سے ہی مل سکتی ہے. تو اگلے چند دنوں میں پیر کے روز نیتن یاہو اور ٹرمپ کی ملاقات ہوگی اور اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی، جس میں سے ایک غالباً قوی گمان یہ ہے کہ حصہ شام کو ابراہیم اکارڈز کے تحت لانے کا ہوگا. صدر ٹرمپ نے شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کا اندیہ دے دیا ہے، اور اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی اب جو آنے والی حکومت ہے وہ شام کے جو اقتصادی معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے یقیناً کچھ نہ کچھ ایسی چیز ضرور کرے گی کہ جس سے اس کو مالی کمک مل سکے. اور وہ مالی اعانت اور مدد جو ہے وہ جب ملے گی جب وہ صدر ٹرمپ کی بہت سارے چیدہ جو نکات ہیں ان پہ عمل کریں گے، جن میں سے غالب امکان یہ ہے کہ وہ ایک یہ بھی ہوگا کہ وہ ابراہیم اکارڈز پہ سائن کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ احمد الشرا کی حکومت جس نے کہا ہے کہ اس وقت اس کی ترجیح یہی ہے کہ شام کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور شام کے حالات کو بہتر کیا جائے، کیا وہ اس بات پہ آمادہ ہوتے ہیں؟ اور اگر ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے پورے خطے پہ کیا نتائج مرتب ہوں گے؟ کیا سعودی عرب ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان؟ اور کیا ایک ٹو اسٹیٹ سلوشن ٹائپ کی کوئی چیز ٹیبل پر ہے جس کے نتیجے میں شاید یہ ممکن ہو کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کے تسلیم کرنے کو تیار ہو جائے؟ تو یہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس وقت گردش میں ہیں، لیکن جب تک باقاعدہ کسی چیز کا اعلان نہیں ہو جاتا، جب تک باقاعدہ کوئی سلوشنز ٹیبل پر نہیں آتے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ فلسطین میں قتل و غارت جاری ہے. اور جب ایران سے جنگ ہوئی اور ایران نے ایک ایسا جواب دیا کہ جس میں اسرائیل میں ہولناکی کے وہ مناظر دیکھنے پڑے کہ جس میں لوگ بے گھر بھی ہوئے اور عمارتیں بھی تباہ ہوئیں، تو یقیناً اسرائیل کو اس پہ 2 دفعہ سوچنا پڑا. تو اب آئندہ آنے والا 1 ہفتہ سے 2 ہفتے خاصے اہم ہوں گے اس خطے کے لیے، جس میں بڑے بڑے فیصلے متوقع ہیں. یہ تو ہے شام کی صورتحال. اب ظاہر ہے کہ خطے میں اور بھی ملک ہیں، میں ان کے بارے میں بھی سوال پوچھا تھا، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں. کیا ابراہیم اکارڈز کو ابراہیم الائنس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ ہماری بات ہو رہی ہے اسامہ بن جاوید سے. تو اسامہ، اب اس خطے میں ایک اور بہت طاقتور کھلاڑی ہے اسرائیل کے علاوہ، اور وہ ہے ترکی. اور ہمیں پتہ ہے کہ ترکی کا کیا کردار رہا ہے شام کی خانہ جنگی میں، اور اس وقت جو احمد الشرا اور حیات التحریر الشام کی جو فتح ہے اس میں. تو اگر شام اور اسرائیل کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوتا ہے، نارملائزیشن ہوتی ہے، پہلا سوال ہے کہ ترکی کا کیا بنے گا، ترکی کا رد عمل کیا ہوگا؟ دوسرا کہ ہم باتیں تو کرتے ہیں، جیسے کہ اگر مصر کی مثال لیں، شاید سیسی یا چاہے گا کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہو، لیکن عوام کی جو وہاں پر ایٹیٹیوڈ ہے اور پبلک اوپینین ہم مصر میں دیکھ رہے ہیں اور بلکہ شاید پورے خطے میں، عرب ورلڈ میں دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے خلاف ہے. تو اس طرح کی ماحول میں نارملائزیشن کیا ممکن بھی ہے؟ جیسے میں نے ذکر کیا، شام کے حالات ایسے ہیں کہ شام کو اس وقت کوئی بھی ڈوبتے ہوئے تنکا ملے گا تو شام کی حکومت اس بات پر آمادہ ہو جائے گی، کیونکہ شام کی اتنی ابتر صورتحال ہے کہ جس کا آپ شاید اندازہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ وہاں نہ جائیں. وہاں پہ انٹرنیٹ کے لیے جہاں پہ وائی فائی کے کیبل بچھائے جانے تھے، وہاں پہ کاپر کے کیبلز بچھائے گئے ہیں. تو شام جو ہے وہ 3-4 دہائیاں پیچھے ہے اس پورے خطے سے، اور ان کے پاس امید کی کوئی کرن نہیں ہے چاہے جائے کہ انہیں کسی قسم کی مالی مدد مل سکے. اب اس مدد کے عوض انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں یقیناً یہ بات تو قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے، اور اسرائیل کی جو دراندازیاں ہیں شام میں ان پر بھی سر تسلیم خم کرنا پڑے. سوال جو ترکی کا ہے، دیکھیے ترکی کا بھی معاملہ ایک پریگمیٹک معاملہ ہے. ترکی اپنے معاملات کو اس لینس سے نہیں دیکھتا جس سے بہت سارے دوسرے ملک دیکھتے ہیں خطے کے. ترکی کو یقیناً خطرہ تو ہے اسرائیل سے اور اسرائیل کے جارحانہ انداز سے، لیکن ترکی کے لیے بھی ایک ایسا شام جو کہ ترکی کے ساتھ بھی چل سکے اور اسرائیل کے ساتھ بھی چل سکے اور دونوں جگہوں پہ جنگ نہ ہو، غالباً ترکی کے لیے بھی قابل قبول ہوگا. اور آپ کے سوال کا تیسرا حصہ کہ جی عوام کیا سوچتی ہے، تو اس پورے خطے میں ترکی کو اگر ہٹا دیجئے تو مشرق وسطیٰ کے جتنے ممالک ہیں وہاں پہ عوام کی سوچ، عوام کا غم، عوام کا غصہ، عوام کے تاثرات فلسطین کے لیے
اور ان کے حکمرانوں کا کردار دو مختلف باتیں اور مختلف چیزیں ہیں. تو حکمرانوں کی فیصلے جو ہیں وہ یقیناً اس خطے میں عوام کے جو ان کے عوام کی جو امیدیں ہیں اور عوام کی جو توقعات ہیں اس کا مظہر نہیں ہوتے. تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ ڈومینو ایفیکٹ شروع ہوا کہ جی فلسطین میں خون ریزی بند کرنے کے لیے، فلسطین کی کوئی چھوٹے موٹے ریاست تسلیم کرنے کے لیے، فلسطینیوں کو ایک سانس لینے کے لیے اگر ایبراہم ایکارڈ کا ایک لالی پاپ اس خطے میں دے دیا جاتا ہے اور اسرائیل کچھ دن کے لیے جارحیت کم کر دیتا ہے تو غالباً لوگوں کے لیے شاید قابل قبول ہو. لیکن جب تک یہ ہو نہیں جاتا تو یہ تمام باتیں قیاس آرائیاں ہیں. اور ویسے بھی عوام کو کوئی اس وقت تک نہیں پوچھتا جب تک عوام آپ کی دہلیز تک نہ پہنچ جائیں اور آپ کے دروازے نہ توڑ رہے ہوں. جیسے ہم نے عرب اسپرنگ میں ویسے یہ کئی بار دیکھا ہے. اچھا اب جہاں تک دوسری بار عرب ممالک کی بات ہے تو موروکو تو پہلے سے ہی آن بورڈ ہے. لیبیا نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، وہ تو ویسے ہی وہاں پر کئی سالوں سے خانہ جنگی چل رہی ہے. الجیریا کا مشکل ہے اور سوڈان پہ اس وقت سوالیہ نشان ہے، لیکن ان کی کوئی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے. سوال پھر یہ بنتا ہے کہ پاکستان کا کیا ہوگا اگر یہ سینیریو ہمارے سامنے آتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں جب ایبراہم ایکارڈ سائن بھی ہوئے تھے، یہاں پر بہت ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ کیا پاکستان پر دباؤ آئے گا یا نہیں. اور عموماً ہماری نظریں ہوتی ہیں سعودی عرب کی طرف کہ اگر سعودی عرب سے ہم لیڈ لیتے ہیں، جو ایٹ لیسٹ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے، اس وقت کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا. لیکن یہی سوال ندیم ملک صاحب نے اپنے ٹی وی شو پر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب سے پوچھا، تو سنیے ان کے جواب. خبر یہ بھی ہے کہ ابراہم ایکارڈز کے اوپر سعودی عربیہ اور اس کے بعد آپ دونوں کے ساتھ پریشر آ رہا ہے. چلیں جب آئے گا دیکھی جائے گی، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ایک سٹیٹس کو جو مینٹین کیا ہوا تھا اسرائیل نے، اور اسرائیل جو ہے وہ اس کا ایک مورل ہائی گراؤنڈ بھی جھوٹی سچی اس نے کلیم کی ہوئی تھی، نہ ان کے پاس وہ مورل ہائی گراؤنڈ رہی ہے. ان ایکارڈز کے اوپر پریشر آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ ہم اپنا انٹرسٹ واچ کریں گے. اس کے اوپر آپ نے کوئی برین سٹارمنگ کی ہے انٹرنل؟ نہیں، وہ برین سٹارمنگ ڈیفینیٹلی جو ہے کنٹینیوسلی ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر، لیکن اس کا رسپانس تو تب ہی ہم دیں گے نا کہ بھائی جب ہمیں یہ پرپوزل جو ہے کہا جائے گا کہ یہ اس کا ایکارڈ کا حصہ بنے. تو نہ ہاں میں جواب ہے نہ میں جواب ہے، بٹ دیٹ از ٹو بی ایکسپیکٹڈ. میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ صرف کچھ کلپس ہم نے چلائے ہیں، تو اس کے ایک دم بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو اس وقت جو دنیا کا جو ماحول چل رہا ہے کہ جو بڑی پاورز ہیں ان کے جو اسٹرکچرز ہیں اور ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ اپنی جگہ، امپلیمنٹ کرنا اب اتنا آسان نہیں رہا. اور پھر انہوں نے فلسطین کی مثال دی ہے کہ جس طرح وہ ابھی تک ان کا سر نہیں جھکا. تو یہ چل رہا ہے. اچھا جو گفتگو ہوئی ہے بڑی انٹرسٹنگ سی. فلسطین یہ غزہ میں جنگ بندی ہو جائے گی اس لیے کہ غزہ میں اب کچھ رہا نہیں مزید تباہ کرنے کو، انلیس یہ کہ آپ مزید انسان مارتے چلے جائیں، لیکن کب تک مارے جائیں گے. تو جنگ بندی میں اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں اب کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی قیمت بہت بھاری وصول کی جائے گی. اچھا یعنی ہم تمہیں فی الحال نہیں مار رہے، تھوڑا سا آرام کر لو، بعد میں دیکھیں گے اگر تم نے دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کی تو اس لحاظ سے جنگ بندی لگے. دوسرے یہ کہ دو ریاستی حل تو اب گیا، پہلے بھی نہیں تھا. تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی محمود عباس جیسا صدر مل جاتا ہے تو دو ریاستی حل میں بھی کیا قباحت ہے. محمود عباس سر تو روزانہ کہتے ہیں کہ سر آپ کا بھائی موجود ہے. تو ون ون سچویشن ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے. شام کے علاقے پہ اس لیے قبضہ کیا گیا تھا پچھلے 4 مہینے میں کہ وہ کہے بھائی صاحب کم از کم یہی علاقے چھوڑ دو، گولان کو دفع کرو، بعد میں اس کی بات کر لیں گے. اور اب اس کی بنیاد پہ یہ جو نئے علاقے ہیں اس کی بنیاد پہ شام سے کہا جا رہا ہے کہ پہلے سائن کرو تب ہم علاقے چھوڑ دیں گے، اور خبردار گولان کا ذکر نہیں کریں. جی بالکل. اچھا وہاں سے بھی فیزڈ ودرول وہ دیکھیں گے ہم. تو آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.